ہم وہ غالب کی امیجری دیکھ رہے تھے، تو ایک نشست اس پہ ہو چکی ہے اور شاید دو ایک نشستیں اور بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آج ایک خیال آیا کہ ہم امیجری پر ایک ماہانہ سیریز شروع کرتے ہیں، جس میں ہم مختلف موضوع مطلب تصویر کے موضوعات، جیسے بہار، جیسے صحرا، جیسے آسمان، ستارے وغیرہ، جو تشبیہ کے وہ جو کیا نام ہے امیج کے ہمارے یہاں زیادہ بڑے بڑے بلڈنگ بلاکس ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ مثلاً بہار فلاں شاعر نے کس طرح تصویر کی ہے، فلاں نے کس طرح کی ہے، تو اس سے ایک جیسے مجموعی روایت جو ہے امیج میکنگ کی وہ سامنے آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تقابل بھی ہوتا جائے گا کہ ہمارے یہاں بڑے وہ شعراء کون سے ہیں جو بڑے مصور بھی ہیں، کیونکہ شاعری جو ہے وہ بالآخر تخیل کی کرامت ہوتی ہے، بڑی شاعری جو ہے۔ تو تخیل کے دو حصے ہیں، ایک ہے خارج کی تصویر بنانا، یعنی صورت کو مزید خوبصورت کر دینا، یا صورتوں میں ایک کچھ نئے روابط اور نسبتیں پیدا کر کے ایک سنتھیسائزڈ فارم میں انہیں ڈھال دینا، تو یہ عام طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تصویر اندرونی ہوتی ہے، ذہنی ہوتی ہے۔ خارج والی تصویر میں صورت بہرحال معنی پر غالب رہتی ہے، یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن ایک اور امیج ہوتی ہے جس میں تصویر دکھائی دیتی ہے، لیکن دیکھنے کے عمل میں جیسے آپ کے شعور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور شعور میں وہ اس اضافے کی وہ ماہیت جمالیاتی ہے، چاہے اس کا کانٹینٹ فلسفیانہ ہو، مذہبی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ شاعر جو ہوتا ہے یہ مصور اور مفکر دونوں ہوتا ہے، فکر صورت ذہنی ہے اور خیال صورت خارجی ہے۔ تو اب جیسے ہمارے یہاں اقبال ہیں، وہ مصور اور مفکر دونوں ہیں۔ غالب کو مفکر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غالب معنی اور صورت کے جو پیٹنٹ روابط ہیں، معنی اور صورت کے درمیان جو روایتی نسبت چلی آ رہی ہے اس کو نہیں مانتے، تو یہ ذہن میں اب تک تصویر بننے کے سارے عمل کے بھی منکر ہیں، اور بس یہ صرف کینوس کو مانتے ہیں، تصویر جو اس کینوس پہ بنائی جاتی رہی ہے اسے نہیں مانتے، تو لہٰذا ان کی داخلی تصویریں بھی پیچیدہ ہوتی ہیں اور بالکل نئی ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں مطلب یوں لگتا ہے کہ ایک معمولی فکر کا مذاق اڑاتے ہوئے ایبسرڈ کو اس فکر سے زیادہ بامعنی بنا دینا، اس کا نمونہ ہمارے یہاں صرف غالب ہے۔ تو ان معنوں میں تو مطلب ڈھیلے معنوں ہم کہہ رہے ہیں مفکر اور مصور یہ بھی ہیں، غالب بھی ہیں، کہ ان کے یہ جو معنی کو تصویر کرتے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہے، یہ جو صورت کو نئے نئے مراتب دید میں منتقل کرتے ہیں وہ بھی بہت کمال کا ہے۔ تو لیکن یہ کہ شاعری کی پہچان امیج میکنگ سے ہوتی ہے، وہ امیج چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو، تو تخیل اسی کا نام ہے۔ تو آج ایک شعر سے شروع کرتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، مطلب غالب کو جو بھی جانتا ہے اسے شاید یہ شعر یاد ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ خصوصاً یہ جس غزل کا شعر ہے اس کا بیت الغزل ہے، اس میں سب سے اچھا امید ہے کہ یہی شعر ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں، اس تصویر کا تجزیہ کریں، غالب کے یہاں جن کیریکٹر سے، جن مناظر سے یا جس طرح کے رنگوں اور ساز و سامان سے تصویر بنتی ہے
اس میں ایک تو چمن ہے، صحرا ہے، دشت ہے، آئینہ ہے، گل ہے، یعنی چمن اور اس کے تمام اجزاء، صحرا اور اس کے تمام لوازم یعنی وحشت کا لفظ، جنوں، تو اور آئینہ، یہ غالب کی بہت مرغوب، جیسے یہ غالب کے منظور نظر ہیں جیسے، تو ان کی اکثر جو امیجز ہیں وہ چمن کے دائرے میں ہیں یا دشت اور جنوں کے اس میں ہیں یا آئینے میں ہیں، اور بھی ہے لیکن یہ کہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی امیج میں ایک جیسے لگتا ہے تسلسل ہے، جیسے یہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرتی جا رہی ہے اور کہیں ختم نہیں ہو رہی۔ اس فن میں بھی غالب کے برابر ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، اس فن میں، کہ یہ ان کی امیجز ڈائنامک ہوتی ہیں، متحرک ہوتی ہیں، اور ایک ہی امیج پوزیشن دیکھنے کی پوزیشن آپ بدل لیں تو دوسرا منظر بن جاتی ہے۔ مطلب ایک منظر میں کئی مناظر امکانات کے طور پر چھپے ہوتے ہیں، تو تصویر میں ایسی تہذاری پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب دیکھیں منظر یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ محبوب جو ظاہر ہے بہت حسین بھی ہے، جس میں جو حسن کا مطلب آخری نمونہ ہے، تو وہ جو ہے وہ چمن کی سیر کرنے آیا۔ یہ بھی ہمارے یہاں روایت ہے کہ محبوب کو چمن کی سیر ضرور کرواتے ہیں تاکہ مظاہر حسن کی دنیا کو اس کے آگے کمتر دکھایا جا سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چمن کو اس لیے بھی لاتے ہیں کہ اس میں ظاہری خوبصورتی تو ہے پھولوں وغیرہ میں، لیکن دوام نہیں ہے۔ تو محبوب جا کے انہیں چڑھاتا ہے کہ ظاہر میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں اور دوام تو مجھی کو حاصل ہے، تم تو آج ہو کل نہیں رہو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو محبوب چمن میں سیر کرنے آیا ہے، یہ تو ہے سچویشن، بالکل سادہ سی ہے۔ اور عاشق جو ہے وہ کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے محبوب کی مائیت میں رہنے کی، محبوب اسے اپنے سے دور رکھتا ہے۔ دور رکھنے کا ایک محرک یہ ہوتا ہے کہ حسن کو عشق پر غالب اور حاکم رکھا جا سکے، قرب جو ہے اس کے غلبے اور اس کی حکومت کو مجروح کرتا ہے۔ تو اب عاشق کہیں چھپ کے دیکھ رہا ہے، اب دیکھ یہ رہا ہے کہ محبوب جیسے ہی داخل ہوا، نہیں اس نے یہ کئی مرتبہ دیکھا ہے، تو اب اس نے جیسے ایک ججمنٹ دے دیا، مطلب اب اس نے سمجھا کہ یہی صورت ہمیشہ رہے گی، محبوب جب بھی چمن کی سیر کو آئے گا یہی ہوگا۔ تو وہ یہ ہے کہ محبوب کو دیکھ کر چمن مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، یہ سادہ سا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا سایہ پڑ جانے سے جو حسن کے اس کے مقابلے میں ادنا مظاہر ہیں ان میں جمالیاتی الویت کی طرف حرکت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ احسان کرتا ہے۔ تو یہاں نمو کرنے کا مطلب ہے پھلنا پھولنا اور اوپر جانا، یعنی نمو کرتا ہے۔ تو اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ دعویٰ یہ کر دیا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ چمن اسے دیکھ کر پربہار ہوتا ہے، اسے دیکھ کر نمو پاتا ہے۔ چمن جو ہے وہ جیسے جمال کے پودوں کا وہ ہے گھر، تو میرا محبوب جب جاتا ہے تو جمال کے وہ پودے جو ہیں وہ ایسی نمو کے عمل سے گزرتے ہیں کہ حسن کے کچھ ایسے شیڈز بھی انہیں مل جاتے ہیں جو عام بہار وغیرہ سے فراہم نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے اندر نمو کا ایک ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے جو بہار انہیں نہیں دے سکتی تھی۔ تو اب یہ دعویٰ ہے،
اور اس کے پیچھے اس کی دلیل یہ دے دی کہ جو چاہے دیکھ لے، کیونکہ نمو پانے کا عمل ذرا خفیہ ہوتا ہے، سری ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے، تو ہر آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس چیز کو صرف عاشق دیکھ سکتا ہے کہ میرے محبوب کے حسن کی باطنی تاثیر کیا ہے، معنوی اثرات کیا ہیں۔ تو اب یہ ہماری سہولت کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم بھی دیکھ لو کہ جب محبوب چمن میں جاتا ہے تو بہار کے موسم میں جاتا ہے تو وہ جس مطلب نخل گل کے پاس سے گزرتا ہے، پھولوں کی جس شاخ کی طرف کے نزدیک ہوتا ہے تو پھول جو ہے شاخ پہ لگا ہوا پھول یا پھولوں سے لدی ہوئی شاخ اس کو دیکھ کر حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے دستار کی زینت بننا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، دستار پہ پھول لگاتے تھے، تو مطلب یہ کہ اس کے جمال سے براہ راست فیض یاب ہونا چاہتا ہے گل، شاخ گل یا چمن، بہار کے وسیلے سے منہ پھیر کر یہ چاہتا ہے کہ عام بہار سے میرا تعلق ٹوٹ جائے، اور یہ جو ہے جو بہار سرمدی کا وارث ہے، جو جمال ازلی کا مظہر ہے، یہ جو ہے اس سے ڈائریکٹ نسبت پیدا ہو جائے تاکہ ہمارا مرتبہ جمال بڑھ بھی جائے اور دوام بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ مطلب یہ اس تصویر سے پیدا ہونے والا فوری مفہوم ہے، لیکن اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ دیکھنے میں آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے واقعی یہ ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ مطلب اس تصویر کی خوبی یہ ہے کہ بالکل باہر کی تصویر ہے، بالکل اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی ذہنی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر ذہنی پن نہیں ہے اس تصویر میں، بالکل باہر جیسے کینوس پہ بنی ہوئی تصویر ہے۔ تو یہ تصویر آپ کو مبالغہ نہیں معلوم ہوتی، یعنی پہلا کمال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ ہو رہا ہے، یعنی کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھول جو ہے وہ پھولوں کی شاخ اس کی طرف لپکے تاکہ اس کی دستار میں اپنی جگہ بنا سکے، تاکہ اس کی زینت کا کوئی سامان بن سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے یہ، اب اس کی میں خوبصورتی عرض کرتا ہوں۔ اب فرض کہ یہ ہوتا دیکھ کر تجھ کو، مطلب اس کی معنویت ایک کنٹراسٹ پیدا کرتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کہ کہتے ہیں تو جو آئے تو تیرے آنے پہ چمن بس کے نمو کرتا ہے، تو یہ بالکل وہ ہو جاتا، مطلب گھٹیا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر تجھ کو، یعنی باغ میں ایک آنکھ ہے جو صرف اس وقت کھلتی ہے جب تو آتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس وقت تک وہ آنکھ بہار کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ آنکھ بس تیری ہی دید کی تمنا میں بند رہتی ہے، اور جب تو آ جاتا ہے تو کھلتی ہے۔ تو وہ آنکھ کیا ہے؟ وہ آنکھ یہ ہے کہ میرا حسن تو لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو عام سے ذوق جمال والے مجھے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں رکھنے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ اچھا منظر دیکھ لیا تو مجھے لگے گا کہ جیسے میں نے آنکھوں کا حق ادا کیا ہے۔ تو عام لوگ ہمیں دیکھ کر اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دید جمال کی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن یہ تو جانتا ہے نا باغ یا پھول
یہ تو جانتا ہے کہ ہم منزل دید نہیں بن سکتے، منزل دید کوئی اور ہے۔ تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں یا اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے سے عام ذوق جمال شاداب ہوتا ہے، اسے دیکھنے سے ہماری جمالیاتی روح میں حرکت اور تموج پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہے نمو کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور بس کے غالب بس کے بھی بہت باندھتے ہیں، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، مطلب اردو شاعروں میں ایسا اتنا زیادہ بس کے نہیں باندھا گیا۔ تو بس کے ہے ہر گوش ہے، بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ تو بس کے جہاں وہ لاتے ہیں نا تو جیسے ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ بس کے جو ہے صرف اتنا نہیں کہ غرض کے بہت زیادہ ان معنوں میں لغوی معنی کو توڑ دیتا ہے اپنے، اور یہ جہاں بھی آئے گا وہاں ایک پیشن جیسے ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش کا مفہوم رکھتا ہے اور قطعیت کا مفہوم رکھتا ہے۔ تو بس کے کا یہ لطف ہے۔ اور بس کے میں آپ کو جیسے غالب جب بس کے باندھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی چھوٹا سا آتش فشاں ہے جو پھٹنے کے قریب ہے، وہ آتش فشاں یہاں پھٹتا ہے۔ مطلب یہ غالب کی فنکاری اور صنائی اور لفظ پر قدرت کی ایک دلیل ہے۔ تو یعنی عام سے لفظ کو جس میں کسی معنوی اٹھان کی گنجائش نہیں ہے، جو اضافت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کے مقداری تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بہت کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت کہنے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس طرح جیسے غالب اس کو ایک زندہ کیریکٹر بنا دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو نمو کرتا ہے یعنی اس باہر موجود اس کی ذمہ داری، یعنی چمن کی ذمہ داری، باہر موجود جو ہے وہ تجھے دیکھ کر باہر کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور تجھے دیکھنے کی ذمہ داری اس کے اندر نمو پانے کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب تجھے دیکھا، آنکھوں کو تسکین پہنچائی، اور لیکن یہ کہ تجھے دیکھنا کسی بڑے مقصد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وہ اس بڑے مقصد کے ساتھ تجھے دیکھا، اور پھر تجھے دیکھنے کا حق اس نے صرف آنکھ سے، صرف ذہن سے نہیں، بلکہ اپنے پورے وجودی نظم و در و بست کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ یعنی تجھے دیکھ کر اگر دیکھنے والے میں نمو کا عمل نہیں ہوتا، نمو کہتے ہیں کہ وہ حرکت جو تکمیل کی طرف لے جائے، وہ باطنی حرکت جو تکمیل کی طرف لے جائے، خصوصاً جمالیاتی تکمیل۔ تو تجھے تیرے جمالیاتی کمال کو دیکھ کر اس کے اندر بھی ایک تکمیلی حرکت پیدا ہو گئی ہے، تو اس نے گویا تجھے دیکھنے کا وہ حق ادا کر دیا جس حق کو ملحوظ رکھ کے تجھے دیکھنا گویا اندھوں کا کام بن جاتا ہے۔ تو اب خود بخود اب میں سب باتیں اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ تصویر کے رنگ ہیں جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اس تصویر کے کچھ رنگ ہیں جو آپ لفظوں کا ذرا تجزیہ کریں تو وہ رنگ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خود بخود ایک عجیب کلمہ ہے، عام بات ہے کہ کوئی اسے نہیں تیری دستار تک پہنچاتا، بلکہ وہ اپنے جوش نمو میں، اس کی نمو کا حاصل ہی یہ ہے کہ وہ تیری دستار تک پہنچ جائے، تو اپنے جوش نمو میں خود بخود پہنچتا ہے تیرے۔ تو یہ ایک جیسے ایک کرامت سی ہے، اور وہ نمو پانے، رنگین ہونے، بہار سے فیضیاب ہونے کی
تمام روایتوں کی تنسیخ کر رہا ہے یہ محبوب وہاں جا کر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ خود بخود یعنی اپنے سے، لیکن اس میں ایک خوبصورتی ہے اس ترکیب میں، اور میرا خیال ہے کہ غالب نے جان بوجھ کر یہ لفظ، یہ جو ٹکڑا ہے یہ استعمال کیا ہے ایک اور معنی کی طرف دلالت کرنے کے لیے، وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن اگر نہیں بھی کیا تو یہ قاری کا کام ہے کہ وہ شعر کی جمالیاتی تحلیل کرتے ہوئے اس کے لفظوں سے وہ معنی بھی اخذ کرے، اس کے لفظوں کو اس طرح بھی کسی اپنے اندر پیدا ہو جانے والی تصویر بنانے میں استعمال کرے جو شاید شاعر کے پیش نظر نہ ہو یا یقیناً بھی نہ ہو، کیونکہ لفظ جو ہیں وہ حسن استعمال اگر ان کا ہو نا تو وہ آزاد ہوتے ہیں، پابند نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے صحیح اظہار، صحیح اظہار میں لفظ پابند ہوتے ہیں کہ ان کو بس اسی مفہوم میں لیا جائے، وہ یا متکلم کی منشا کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے حسن اظہار، حسن اظہار میں کیونکہ صورت معنی پر ویسے ہی غالب آتی ہے تو اس لیے لفظ صورتوں کا، لفظ صورت کے قوام کی حیثیت رکھنے والی جو اپنی کیفیت ہے نا اس کو غالب کرتے ہیں مفہوم بننے والی حالت پر، اپنے ہی مفہوم بننے والی حالت پر۔ تو یہ اب خود بخود پر مجھے کوئی ضرورت نہیں میں غالب سے پوچھوں یا لغت میں دیکھوں کہ خود بخود کے کچھ اور معنی بھی تو نہیں ہے، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ مجھے غالب سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ لفظ بھی آزادی کی حالت میں ہیں اس تصویر میں، اور قاری بھی آزادی کی حالت میں ہے۔ تو اب اس کو میں دیکھے کیسے یہ ہوتا ہے، خود بخود یعنی خود سے خود تک اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں، آپ سمجھیں نا؟ تو یہ جو دو خود ہیں نا، خود بخود کے لغوی اور معنی بالکل یہی ہیں کہ خود سے مطلب خود بخود آٹومیٹیکلی۔ تو لیکن یہ کہ اگر ہم اس کی تحلیل کر لیں اور اس کے اندر حسن کی پیدائش کے مزید امکانات دریافت کر لیں تو وہ اس شعر ہی کے زیر اثر ہوگا۔ اس شعر میں حسن کا ایسا وفور ہے کہ ہم اس کے نقطے نقطے اور شوشے شوشے سے وہ وفور جو ہے وہ اور دکھانا چاہتے ہیں، یعنی ہم خود حالت وفور میں ہیں، اس منظر کے دیکھے جانے کی حالت کو زیادہ بڑھاتے رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی بینائی کی رینج کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے اور اس کی کشش کے زیر اثر۔ تو یہ ہے خود بخود، خود سے خود تک۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو دو خود ہیں نا اس فریز میں، ایک خود گل ہے، دوسرا خود محبوب ہے، کہ یہ اپنی نچلی خودی سے بلند ہوتا ہے تیری دستار تک پہنچنے کے لیے، اور تیری خودی میں ضم ہونا چاہتا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات کہ اپنے سے تجھ تک پہنچتا ہے اور من کو متروک کر کے تو کو اپنا من بنانا چاہتا ہے، تو کو میں بنانا چاہتا ہے۔ تو یا تو میں مزید کسی ایک چھوٹے سے عنصر کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی خودی کو ترک کر کے یا اپنی خودی سے بلند ہو کر اور اس میں ایک نئی طور پر ضم ہو کر، کیونکہ یہ اپنی خودی سے میں اٹھا تو خودی سے تو خالی ہو گیا، تو اب دوسری خودی میں مدغم ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بالکل خود سے خالی ہوئے بغیر
خودی کے انتہائی مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی بڑا اچھا، اور نہیں یہ تو چلو تھوڑا سا فلسفیانہ ہو گیا، اس کو سادہ رکھیں تو بس اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے تو لطف بڑھ جائے گا کہ ایک خود گل ہے، دوسرا خود وہ محبوب ہے۔ اور گوشہ دستار کے پاس یہ جیسے ایک تہذیب ہے، ایک اس تہذیب کے کچھ جمالیاتی وقت رکھنے والے شعائر اور مظاہر بھی ہیں، تو وہ یہی ہے کہ محبوب دستار پہنتا ہے اپنی شان دکھانے کے لیے، تو جمال کی جلالی وقت دکھانے کے لیے دستار پہنتا ہے، اور کیونکہ گل جمال کی جمالیاتی ایسنس سے خالی ہے، تو وہ خود بخود اس گوشے میں چلا جاتا ہے کہ کچھ تو میں اس سے مشرف ہو جاؤں۔ تو بہت خوبصورت ہے، مطلب اگر ہم یہ سب باتیں نہ بھی کریں اور کوئی فرض کیا کہ سادہ ہی طور پہ سمجھنا چاہتا ہے، سادہ طور پر ہی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جیسے ایک ایسی تصویر ہے جو وہ چاہے گا کہ کبھی مدھم نہ پڑے اس کے اندر۔ یہ غالب کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا جناب، اور کیا اس مضمون سے ملتا جلتا مضمون ابو طالب کلیم جو شاہ جہاں کے دور کے ملک الشعراء تھے، انہوں نے بھی باندھا ہے، وہ بھی مشہور شعر ہے، اتنا ہی جتنا یہ ہے، یعنی مضمون کا خاندان ایک ہے، یعنی گل اور محبوب کے درمیان ایک نسبت کہ بگیر ان ہمہ سرمایہ بہار از من۔ اب اس میں ابھی دکھاتا ہوں ایک باریکی سے اس کا دوسرا بیان سمجھا جا سکتا ہے اسی سچویشن کا۔ بگیر ان ہمہ سرمایہ بہار از من، کہ گل بدست تو از شاخ تازہ تر ماند، کہ یہ ساری جو بہار کی جمع پونجی ہے، یہ ساری کی ساری بہار، اس میں جتنے بھی امکانات ہیں ان سمیت یہ بہار جو ہے تو مجھ سے ایک حقیر نذرانے کے طور پر قبول کر لے، اور یہ میں تیری نظر میں بھی، مطلب یہ نظر اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرے التفات کا مستحق ہو جاؤں، لیکن اس نظر میں خود بہار پر میں احسان کر رہا ہوں کہ اسے تجھ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیونکہ تیرے ہاتھوں میں پھول آ جائے تو وہ شاخ پر لگے ہوئے ہونے کی حالت سے زیادہ رنگین اور تازہ و شاداب ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں پھول آ کر جمال اور دوام کی نسبت کو سمجھ لیتا ہے، ان کا حامل بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت زبردست شعر ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے بیگی، یہ کہنے والا کون ہے؟ ظاہر عاشق ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جتنا بھی بہار ہے وہ سب تیرے آگے میں رکھ رہا ہوں، یعنی میں خود بہار ہوں نا، بہار میرا اندوختہ ہے، میری جمع پونجی ہے، تو میں اپنی ساری جمع پونجی سمیت تیری خدمت میں حاضر ہوں کہ مجھ سے ایک حقیر نظر کے طور پر قبول کر لے۔ تو اس طرح دونوں کا وہ مل جاتا ہے۔ اور کیونکہ غالب جو ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ شروع میں بے دل سے بہت متاثر تھے، تو اس متاثر ہونے سے ان کے اندر بعض بہت نادر اوصاف بھی پیدا ہوئے، لیکن بعض کمزوریاں بھی داخل ہو گئیں۔ کمزوری یہ کہ کیونکہ نوجوانی میں یہ بے دل سے متاثر ہوئے تو اس کے اثرات کو جھیل نہیں پائے، مطلب اس کو کنٹین نہیں کرتا، ایک نوجوان آدمی
تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں بہت زیادہ پیچیدگی جو منظر کو بھی بدنما بنا دیتی ہے اس طرح کی آ گئی تھی. تو لیکن جب وہ اس سے نکلے اور پھر بے دل کی تاثیر کو اپنے اندر جیسے ری شفل کیا تو ایسے ایسے کمالات دکھائے جو یہ ہے. اب اسی بہار پہ آپ نے دیکھا نا، اس میں اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک جیسے انہونی کو دکھا دیا گیا ہے. تو بے دل فرماتے ہیں، میں 1 منٹ ذرا یہ کر لوں، 2 شعر ویسے ہی ذرا اچھا ہے بے دل کا بھی کہ وہ درن گلشن مپرسید. اب یہ وہ ہے جو پیچیدگی بھی ہے، اور یہ پیچیدگی اور بالکل انہونا پن اس شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. یہ اپنی شروع کی شاعری میں غالب یہ نہیں کر پائے. ہوں کردند آبشرا. اب اس میں لفظی جولیدگی اور لفظی پیچیدگی کوئی نہیں ہے. غالب نے عرفی کے بے دل کے خیال وغیرہ کی پیچیدگی کو جو ہے وہ لفظوں پر اپلائی کر دیا. خیال وہ اخذ نہیں کر پائے، ان کی گرفت میں آنے سے باہر رہا. تو خوں کردند آبشرا کہ اس باغ میں، اس گلشن میں میری جو بہار اعتبار ہے اس کے بارے میں نہ پوچھو. یعنی نہ پوچھو کا مطلب تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اب اس کو بھی ہم شرح نہیں کریں گے ورنہ بہار اعتبار بہت زیادہ معنی خیز ہے. تو میرے اعتبار کی بہار جو اس گلشن میں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو، کیونکہ سوال اسے کرنا چاہیے جو جواب سمجھ سکتا ہو. چو گل آئی نئے دارم، بس اتنا سمجھ لو کہ میں پھول کی طرح ایک آئینہ رکھتا ہوں. جیسے پھول بھی اپنی بناوٹ میں آئینے سے مشابہ ہے، شفافیت میں، صفائی میں اور بھیگے پن میں. آب، یہ خیال رہے کہ گل تازہ ہوتا ہے آب سے، شبنم سے، اوس سے. تو وہ آب والی رعایت ذرا ذہن میں رہے کہ ایک گل شاداب کی طرح میں ایک آئینہ رکھتا ہوں کہ خوں کردند آبشرا. تو تقدیر نے اس آئینے کے آب کو، اس آب آئینہ کو خون کر دیا، پانی سے خون بنا دیا. تو میری بہار اعتبار یہ ہے. بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ آب آئینہ مشہور ہے نا، جس سے آئینے میں عکس دینے، منعکس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسا ہی آئینہ ہے، لیکن گل اور آئینے دونوں سے اس کی یہ نوعیت مختلف ہے کہ گل پر بھی آب ہی رہتا ہے، آئینے میں بھی آب ہی رہتا ہے. لیکن میں ان دونوں کے برعکس، میرا جو آئینہ ہے اس میں آب تھا لیکن اس سے لہو بنا دیا گیا. اب اس کے بہت معنی ہیں لیکن خوبصورتی کے لیے دکھا رہا تھا. اوریجنیلٹی کسے کہتے ہیں؟ جمالیاتی معنی میں بھی، فکری مفہوم میں بھی، مطلب ان 2 جہتوں میں اوریجنیلٹی کو اگر دیکھنا ہو تو آپ کی تحقیق کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ بے دل کو نہ دیکھیں. بے دل اوریجنیلٹی کے خمیر سے بنا ہوا تخلیقی شعور رکھتے ہیں. تو اب دیکھیے اس کا ایک نمونہ. سرخط ایک اصطلاح ہے خطاطوں کی.
یہ ہوتا ہے کہ جیسے مستر پہ نمونے کے طور پہ کوئی لفظ لکھ دیا کسی اچھے خطاط نے، تو ایک سرخط وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک سرخط عنوان کو بھی کہتے ہیں، کوئی عنوان لکھ دیا تو، اور مطلب کوئی اچھے خطاط کے ہاتھ سے لکھا ہوا لفظ وہ سرخط ہے، یا کسی شاگرد کے ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارت جو نمونے کے طور پہ وہ استاد کو پیش کرے، وہ بھی سرخط ہے۔ اور سرخط سرخی کو بھی کہتے ہیں، جیسے اخبار کی سرخیاں ہوتی ہیں نا، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رہے، سرخط حسن تو دارد امروز، تیرا حسن ایک متن جمال ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ لوح آئینہ پر پڑ گیا۔ اس جو وہ متن جمال کی کا عنوان وہ آئینے میں چلا گیا، یعنی آئینے نے اسے عکس کر لیا۔ تو اسے عکس کرنے کے نتیجے میں اب یہ ہوا ہے کہ ایسے لگے گا جیسے آئینہ دیکھو گے، اس آئینے کو جس پر تیرے حسن کی کتاب کا عنوان عکس بنا ہے، تو اسے دیکھو گے تو وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ آئینے پر بہار لیپ دی گئی ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے آئینے اور بہار میں یہ ربط نکالا ہوگا۔ اور بہار اندودن، یہ تو بالکل نیا فریز ہے نا۔ اندودن جیسے لیپنے کو کہتے ہیں، کسی چیز پر کوئی چیز مل دیں یا لیپ دیں۔ تو تیرے ایک عکس سے جو تیری معرفت نہیں فراہم کرتا، وہ محض کتاب کا نام ہے جو باہر لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب کے نام سے آئینے کا، یعنی سمجھیں یونیورسل پرسیپشن، اس کا یہ حال ہوا کہ وہ اپنی ماہیت سے جو ہے وہ جدا ہو گیا، اپنی ماہیت سے باہر نکل گیا، اور اب لگتا ہے کہ یہ کوئی تختی ہے جس پر کسی ماہر نقاش نے بہار لیپ دی ہے۔ اب بہار لیپنے کا تصور ہی کر لیں تو اس کی خوبصورتی پہ ہزار مفاہیم قربان۔ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کی میں جو چھپی ہوئی بلٹ ان جمالیاتی وقت ہوتی ہے، جو بڑی باتوں کے لیے ایک جمالیاتی مرتبہ مخصوص ہوتا ہے، اس سے غافل ہو جانے ہی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ لڑکے جو الف کے نام بے نہیں جانتے وہ غزالی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور ایک عجیب طرح کی بدصورت خودرائی پیدا ہو گئی۔ آپ سب ہر میدان میں ایک تکبر اور گھمنڈ سا پیدا ہو گیا ہے، اناڑیوں میں، ان لوگوں میں بھی جو اس میدان میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہیں، ان میں بھی ایک خودرائی اور ایک خود اعتمادی اور خود پسندی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ بیچارے بڑی بات کے جمالیاتی جوہر کو اور بڑے اظہار کے جمالیاتی ایسنس کو کیچ نہیں کر پاتے، ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے، سمجھے نا۔ تو اب وہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اب کسی کی عزت محفوظ نہیں، جس کو جو چاہے کہہ دو، اور مطلب جس کو کا مطلب ہے ابو حنیفہ اور غزالی ایسے لوگ۔ میں نے بالکل نوجوانوں سے جو مجھے گمان ہے کہ ایک لفظ کا بھی پورا علم نہیں رکھتے، وہ ایک لفظ کو بھی پورا نہیں کھول سکتے، تو ان سے میں نے ابو حنیفہ اور غزالی پر ایک سرپرستانہ تنقید سنی ہے۔ تو اب یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ حق کے ساتھ مناسبت جمالیاتی پرسپیکٹو کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اور
تو اب کیا ہے، نخوت یا دوسروں کی توہین کرنا یہ بدصورتی ہے، یہ حق کو بدصورت بنا دیتا ہے، آپ کی صحیح بات بدصورت ہو جاتی ہے۔ اگر بات بالفرض صحیح ہے تو انسانی شعور میں ہر چیز کو اجالنے والی جو جمالیاتی رو چل رہی ہے اس سے آپ محروم ہیں۔ آپ کے ذہن کی کوٹھری میں بڑی بڑی باتیں اپنے درست مفہوم کے ساتھ اندھیرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ اس اندھیرے میں لپٹی ہوئی انہیں اندھیرے ہی میں لپیٹ کر بیان کرتے ہیں، نہ کوئی تہذاری نہ کوئی وہ۔ تو یہ سب اسی کا ہے۔ تو شاعری وغیرہ یا اپنی جمالیاتی تربیت اور جمالیاتی نشو و نما کی طرف متوجہ رہنا یہ ہر صورت میں لازم ہے، ورنہ آپ بڑی چیزوں کے ساتھ پیور ذہنی تعلق پیدا کرنے کے بھی لائق نہیں رہ جائیں گے۔